نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 سے ہم پڑھیں گے۔ یہ آیت انتہائی اہم ترین ہے۔ صحابہ کرام کی شان، ان کی عظمت اور مقام اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے لوگوں میں سے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے۔ شروع میں صحابہ کرام کی دو جماعتیں تھیں، ایک مہاجر جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، سب کچھ قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں چلے گئے، ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ والانصار، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی۔ ان کی فضیلت، ان کا شان، ان کا مقام یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ جنہوں نے دنیا میں تھوڑی سی قربانی دینی ہو آج ہم دیکھیں، ہم 1000 روپے کی خاطر لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، 10,000 کا فائدہ مل رہا ہو ایمان بیچ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں کہ اپنا گھر، بنا بنایا کاروبار، بزنس، سب کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ چھوڑو، پھر رشتہ دار، دوست احباب، اور پھر کئی واقعات ملتے ہیں۔ کئیوں کے بچے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے وہ چھین لیے گئے، کئیوں کے بھائی ان سے جدا ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جانے لگے، بیوی بیٹا ساتھ ہے، اور مال بھی، اپنی جو کاروبار تھا اس کے پیسے جتنے ایک تھیلی میں آتے تھے وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ راستے میں خاندان والے آئے، انہوں نے بیٹا چھین لیا، اور سسرال والے آئے، انہوں نے بیوی چھین لی، پیسے بھی چھین گئے۔ اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اسی طرح کئی اور صحابہ کرام ہیں، ہر ایک کے الگ الگ واقعات ہیں۔ وہ سب کچھ جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اور پھر آگے انصار، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بھائی آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بھائی وہاں سے اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہیں، یہاں آدھا گھر ہم خود رکھیں گے اور آدھا انہیں دیں گے۔ اپنے کاروبار میں انہوں نے شریک کیا، دکانوں میں، جائیدادوں میں۔ جس طرح آج دو بھائی وراثت میں اپنے باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو پوری وراثت کا حصہ دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اخوت اور مواخات میں، دونوں مہاجرین اور انصار کو جب بھائی بھائی بنایا، انہوں نے اسی طرح اپنا سب کچھ بانٹ دیا۔ تو ان لوگوں جیسی مثال آج پیش کرنا ناممکن ہے۔ والذین اتبعوہم، اور تیسری جماعت اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے، جو مہاجرین اور انصار کا جو رول تھا، ان کی جو سیرت تھی، جو کردار ان کا تھا، اللہ فرماتے ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ کو اتنا پسند آیا ان کا کردار، اللہ نے ان کو ماڈل بنا دیا کہ اب ان جیسا بنو گے تو تمہارے لیے بھی پھر جنت ہے۔ رضی، اور ان سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تابعین ہیں، تابعین جنہوں نے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی اتباع کی اور ان جیسا وہ بنے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ کتنا بڑا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی۔ دنیا میں ہی اللہ نے کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور کئی مقامات پر آگے بھی ہم پڑھیں گے اللہ نے یہ کہہ دیا۔ یہ عام انسان کے لیے ذرا تھوڑا سا اگر غور کریں عام انسان کے لیے یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ صحابہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ باقی انسانوں کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا کب؟ جنت کی نعمتوں کی انتہا پر۔ ایک انسان وہ نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وہ فوت ہو گیا، قبر میں فرشتے امتحان لیں گے، پاس ہو گیا، حشر میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں جائے گا، وہاں پاس ہو گیا، پل صراط سے نکل گیا، پاس ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا، نعمتیں مل گئیں، سب کچھ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آواز دیں گے میرے جنتی بندو ٹھیک ہو، تمہیں نعمتیں مل گئیں؟ اللہ سے کہیں گے ہاں اللہ نعمتیں مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ساری نعمتیں، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ جنتی کہیں گے نہیں اللہ سب کچھ مل گیا، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت میں نے اب دینی ہے تمہیں، اب دینی ہے تمہیں۔ صحیح البخاری دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، سب سے بڑی نعمت اب دینے لگا ہوں، وہ کیا ہوگی؟
اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ عام جنتی کی نعمتوں کی انتہا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں، میں تم سے راضی ہوں۔ یہی سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ کو پہلے قدم پہ دے دیا۔ یعنی صحابہ کرام کی نعمت، عام انسان کی نعمتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، صحابہ کرام کے مقام، ان کی عظمت، ان کی جنت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو کوئی انسان آج اگر اٹھ کر صحابہ کے ایمان پر تبرہ کرے، ان کے ایمان میں شک کرے، وہ خود دائرہ اسلام سے تو خارج ہو سکتا ہے، ورنہ سارے صحابہ کرام کلہم عدول، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ان سے اگر غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ آپس میں اگر وہ لڑے، ان کے اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئیں، تو ہمیں کسی نے جج نہیں بنایا کہ ان کی جنگوں پر، ان کے اختلافات پر ہم بات کریں اور کہیں کون حق پر تھا کون ناحق تھا۔ سب حق پر تھے۔ اللہ رب العالمین نے سب کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم برضون وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، تیار کر دی ان کے لیے جنت، ہم نے ان کے لیے جنت بنا دی۔ اللہ فرماتے اعد لہم، جنت میں نے بنائی ہی ابو بکر صدیق کے لیے، عمر فاروق کے لیے، عثمان غنی کے لیے، علی حیدر قرار کے لیے، انہی کے لیے جنت بنائی ہے اللہ نے۔ اعد لہم جنات، اللہ فرماتے ہم نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بڑی، یہ ہے اصل کامیابی۔ پیچھے بھی کئی جگہ پر ہم پڑھ چکے ہیں، جو بندہ جہنم سے بچ گیا، جنت مل گئی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آج کل نوجوان جو ہیں بڑے خوش ہیں کہ میٹرک میں بڑے اچھے نمبر آ گئے، کامیاب ہو گئے ہم۔ یہ کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا کے ادارے کی ڈگری مل جائے، کسی بڑے کالج یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، لوگ تمہارے زیادہ ہوں، سپورٹر ہوں، ووٹر ہوں، اور تمہیں سیاست میں مقام مل جائے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ چاہے یہ کامیابیاں مل بھی جائیں ایک انسان کو، سب کچھ مل گیا دنیا کا، جو وہ چاہتا ہے مل جائے، لیکن کتنے دن تک، کیا کچھ کر لے گا؟ آخر موت ہے، ایک دن تو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے نا۔ اس مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اگر کچھ نہیں کیا، مرتے ہی اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن گئی، تو کیا کامیابی، کیا کیا اس نے دنیا میں، کتنا لے کے جائے گا ساتھ؟ اصل کامیابی ہے یہ، ذالک الفوز العظیم، کہ انسان اللہ کے لیے دنیا میں قربانی دے، وقت دے، نماز پڑھے، اللہ کا فرمان بردار بنے، تاکہ جو اصل کامیابی ہے، مرنے کے بعد کی جو اصل زندگی، اس میں کامیاب ہو سکے۔ یہ ہے ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد بھی بعض دیہاتی منافق قسم کے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں رہنے والے بھی ہیں۔ پیچھے بھی پچھلے سبق میں دیہاتیوں کا کچھ ذکر ہوا تھا کہ وہاں بھی منافق ہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں دیہات میں رہنے والوں میں بھی نفاق ہے، اور شہر میں رہنے والے جو ہیں تمہارے قریب رہنے والے، ان میں بھی نفاق موجود ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں بھی کچھ ایسے منافق ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو اڑے ہوئے ہیں، جو صرف اب ان کے لیے یہی ہے کہ انہوں نے نفاق پر ہی رہنا ہے اور نفاق پر ہی مرنا ہے، وہ چھوڑنے والے نہیں آپ اپنے نفاق کو۔ لا تعلموا، آپ نہیں جانتے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نہیں جانتے ان منافقوں کو، آپ کے چہرے تو سامنے ہیں، لیکن ان کے دل کی حقیقت کو تم نہیں جانتے کہ کون کون منافق ہے۔ نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو کہ آپ کے اندر چھپے ہوئے منافق کون کون سے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم عذاب دیں گے ان کو 2 مرتبہ۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان قریب یہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں پہلے ان کو سزا ملے گی، مسلمانوں کو ہاتھوں ان کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، پھر یہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور وہ رب انہیں اصل عذاب دے گا جہنم کی صورت میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان منافقوں والی صفات سے، ان کے عادات سے بچا کر رکھیں، ہمیں مخلص مومن مسلمان بنائیں، اور اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دیں کہ مرنے کے بعد جن کی بدولت ہمیں اللہ کی رضا اور جنت ملے، اور ان اعمال سے بچا کر رکھیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، نیچے جو واٹس اپ نمبر لکھا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو استاد مہیا کیا جائے گا۔